بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود میں ایک آیت تھی، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہو چکی۔ سورہ یوسف میں چند آیتیں ہیں مسائل احکام سے متعلق۔ آیت نمبر 20 دیکھیں، سورہ یوسف آیت نمبر 20۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام شعیب میری طرف توجہ کرو نا یار، عاطف کہہ رہے نا جی وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ تو صحیح بشک توجہ کرنا یار، جاگ گئے ہو؟ صحیح۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا، پہلے کنویں میں ڈالا، پھر ایک قافلے نے نکالا، تو پھر انہوں نے بیچ دیا۔ اس کا بیان ہو رہا ہے کہ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ بخسن کے معنی مختلف مفسرین نے مختلف کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں نجسن، کیا بثمن نجسن، بثمن حرام، انہیں حرام داموں کے بدلے بیچ دیا۔ دام حرام کیسے ہو گئے؟ کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام آزاد تھے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آزاد کی بے باطل ہے جی۔ اگر آزاد کی بے باطل نہ ہوتی تو یہ دام حرام نہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو ثمن بخسن بمانا نجسن یا بخسن بمانا حرام، اس صورت میں یہ آیت بتا رہی ہے کہ آزاد کی بے باطل ہے، آزاد کی بے باطل۔ سورہ یوسف آیت نمبر 20 سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ آپ بات سمجھیں جی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 72 پہ آ جائیں۔ ایک ہے کفالت، کفالت چیز تمہارے اوپر لازم ہے، دوسرا آدمی اس کا ذمہ دار بن جاتا ہے کہ بھائی اس نے قرضہ دینا ہے، اگر یہ نہیں دیتا تو میں دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ ہماری کتب فقہ میں مستقل باب کفالت پڑھایا جاتا ہے، باب الکفالہ، باب الحوالہ، ٹھیک ہے نا۔ وکالت الگ ہے، کفالہ الگ ہے، حوالہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سادہ لفظوں میں یوں سمجھیں کہ کفالت کے معنی ہے ضمانت، تو میں ضامن ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کفالت جائز ہے ایک، دوسرا کفالت کے ساتھ شرط لگانا درست ہے دو مسئلے۔ آپ کفیل بن سکتے ہیں کسی کے، اور اس کے ساتھ شرط بھی لگا سکتے ہیں، اس شرط پہ میں کفیل ہوں، توجہ ہے، میں اس کا کفیل ہوں یعنی ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں، یہ میرے ذمے ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شرط یہ ہے، اس شرط پہ میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ کی توجہ ہے؟ اب دیکھیں نا، انہوں نے واقعہ مشہور ہے، میں اس کی واقعی کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جب نکلے تو حضرت یوسف کے جو بھائی تھے ان کے سامان میں وہ پیالہ ڈال دیا گیا، پیمانہ ڈال دیا گیا، تو پھر پکارا گیا کہ نفقد صواع الملک، جو بادشاہ کا جو پیمانہ ہے ناپنے کا وہ ہمیں مل نہیں رہا۔ اگلا جملہ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو بندہ اس کو لے کر آئے اسے ایک اونٹ کا جو وزن ہے یہ اس کو بدلے میں دیا جائے گا۔
تو جو ہے وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو اس سوا الملک کو لے کر آئے، اس کے لیے کیا حمل و بعیر ہے، اس کو ایک اونٹ کا وزن گفٹ کیا جائے گا، تحفے میں دیا جائے گا. جی. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کا ضامن ہوں، میں اس کا ضامن ہوں. ٹھیک ہے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، یہ یہاں سے کفالت کا اعلان کیا جا رہا ہے، میں کفیل ہوں اس کا. جی. لیکن دیکھو یہ مطلق نہیں ہے بھئی میں تمہیں ایک اونٹ کے اوپر جتنا راشن آتا ہے میں تمہیں گفٹ کر دوں گا، ایسے نہیں ہے. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو لے کے آئے گا اس کے لیے. جی. آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی. یعنی ایک تو کفالت ہے، میں اس کا کفیل میں ہوں. دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھنا، زعیم کے ساتھ بھی کفالت جائز ہے. جی. انا بہی زعیم، یعنی انا کفیل، انا کفیل لہ، میں اس کا کفیل ہوں. انا کفیل بذالک، اس کا میں کفیل ہوں. بات سمجھے نہیں؟ تو زعیم سے، زعیم لفظ زعیم کے ساتھ بھی کفالت درست ہے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ کفالت شرط کے ساتھ مشروط کی جا سکتی ہے، بھئی لے کے آؤ گے سوا الملک تو میں کروں گا اس کا ضامن ہوں، ورنہ میں ضامن نہیں ہوں. جی. بات سمجھے نہیں؟ تو یہ دو مسئلے ہو گئے، ایک یہ کہ کفالت جائز ہے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ کفالت کے ساتھ شرط لگانا جائز ہے. جی. تیسرا مسئلہ بھی کر لیں کہ کفالت لفظ زعیم کے ساتھ بھی جائز ہے. تو ٹھیک ہو گیا؟ جی. سورہ یوسف آیت نمبر 87. میں نے پہلے آپ کو یہ مسئلہ بتایا تھا کہ تدبیر الہی سے بے خوف ہونا بھی ایمان کے منافی ہے، اور رحمت الہیہ سے مایوس ہونا بھی ایمان کے منافی ہے. تو جو ہے اس کو تو عذاب الہی سے بے خوف ہونا بھی ایمان کے منافی ہے، اور رحمت الہیہ سے نا امید ہونا بھی ایمان کے منافی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو عذاب الہی سے بے خوف ہونے کا بیان پہلے ہو چکا. رحمت الہیہ سے نا امید ہونا، ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. رحمت الہیہ سے نا امید مت ہو، رحمت الہیہ سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر قوم. تو جو ہے تو رحمت الہیہ سے نا امیدی کفر ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 بتا رہی ہے. تو جو ہے نہیں مسئلہ آگے ذہن میں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 پہ آ جائیں. آیت نمبر 88 یہ بتاتی ہے کہ آپ چیز جتنی ہو اس سے کم پیسوں کی بیچ سکتے ہیں، کم مال کی بیچ سکتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا ذہن میں آتا ہے بھئی جتنے کی ہے تو اتنے کی بکنی چاہیے. 1000 روپے کی چیز ہے تو 1000 ہی کی جانی چاہیے، قیمت اس کی، ویلیو اس کی 1000 ہے، تو اب ہم 50-100 کی کیسے دیں؟ تو یہ جائز ہے جائز نہیں؟ دیکھیں نا، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے تو آ کر کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل خانہ پہ مشقت آن پڑی. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم تھوڑی سی ردی اور گھٹیا، بہت اہم اور قیمتی نہیں بلکہ جسے ردی بولتے ہیں، ردی سامان لے کر آئے ہیں، ردی مال لے کر آئے ہیں، جن کے بدلے ہم سامان لینے آئے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ تو تھوڑا سا ہے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمیں وزن پورا کر کے دے دو، پیمانہ پورا کر کے دے دو. ہمارے پاس جو بدلے میں مال ہے یہ تو تھوڑا ہے، لیکن تم سے جتنا لیتے ہیں تم اتنا دے دو. تو ظاہر ہے ادھر سے مثال کے طور پہ اگر 100 من لے رہے ہیں، ادھر سے 5 من کے پیسے دے رہے ہیں، 10 من کے پیسے دے رہے ہیں، تو چیز کو کم قیمت کے بدلے بیچا جا رہا ہے نہیں بیچا جا رہا. یہی مسئلہ یہاں سے ثابت ہوا ہے. سمجھے بات کو؟ یعنی چیز کو کم قیمت کے بدلے بیچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 88. ٹھیک ہے جی؟ سورہ یوسف کے مسائل مکمل ہوئے. اس کے بعد ہے سورہ رعد. سورہ رعد میں کوئی آیت یعنی آیات احکام میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟
سورہ رات کے بعد ہے سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 پہ آ جائیں. آیت نمبر 27 فرما رہی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. بات پہ توجہ رکھیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بتایا کہ بندہ جب قبر میں چلا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، پوچھتے ہیں من ربک، رب تیرا کون ہے، جی ما دینک، دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تمہاری رائے کیا تھی، تم کیا کہتے تھے. تو مومن جو ہے نا وہ پہلے سوال کے جواب میں کہے گا ربی اللہ دینی الاسلام ہوا محمد الرسول اللہ. سمجھی بات کو. اور جو منافق ہے اور کافر ہے وہ کہے گا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات بتانے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 27. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ کریم ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا دنیا میں، یہ تو ہو گیا، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. بات پہ توجہ رکھیں. آخرت کے معنی یہ بھی ہو سکتے تھے قیامت میں، حشر میں، اور آخرت کے معنی قبر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس حدیث کو ساتھ ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کے معنی اس آیہ مقدسہ میں قبر کے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. قبر کے سوالات بتانے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو تلاوت کی، جس چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الآخرہ سے مراد فی القبر ہے. فی الآخرہ سے مراد یعنی اللہ رب العالمین ایمان والوں کو قبر میں ثابت رکھے گا. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم ہیں وہ بھٹک جائیں گے، ان کو بھٹکا دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آیت آیہ مقدسہ قبر کے اندر جو سوالات ہیں اس کی دلیل ہے. سمجھے بات کو. قبر کے سوالات کی دلیل ہے. اور بعض حضرات نے، ہمارے مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ عذاب قبر کی دلیل ہے. عذاب قبر کی دلیل ہے، کیونکہ جب سوال جواب ہوں گے جو ایماندار ہے وہ جواب دے دے گا، جو بے ایمان ہے وہ جواب نہیں دے پائے گا. جو ایماندار ہے اس جنت کی راحت اور آرام نصیب ہوگا. جو بے ایمان ہے اسے قبر دبوچے گی، بھینچے گی. اس قسم کی احادیث بھی ملتی ہیں. احادیث طیبہ کے اندر اس کا بیان ملتا ہے. تو ان احادیث کو اس کے ساتھ جوڑا جائے، اس آیہ مقدسہ کے ساتھ، تو آپ کہہ سکتے ہیں عذاب قبر کا بیان ہے. لیکن اگر عذاب قبر کا بیان صریح نہ ہو تو کم از کم سوالات قبر کا بیان ضرور ہے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے بعد سورہ ابراہیم کے بعد ہے سورہ حجر. سورہ حجر جو ہے یہ بھی یہ مسائل سے خالی ہے، مسائل احکام سے، آیات احکام سے خالی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سورہ نحل پہ آ جائیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 5، 6 اور 7. 5، 6 اور 7 یہ جانوروں کے چوپایوں کے منافع کا بیان کر رہی ہیں. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، جانوروں کو، چوپایوں کو ہم نے بنایا ہی تمہارے لیے ہے. ٹھیک ہے. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور چوپایوں کو بنایا، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، تمہارے لیے ان کے اندر گرمی کا سامان ہے. لباس پہنتے ہو، بدن گرم ہو جاتے ہیں. ان کے بالوں سے بنا ہوا لباس، لیدر جیکٹ پہنتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی تو جانوروں کے، چوپایوں کے بدن سے بنا ہوا ہے. وَمَنَافِعُ، اور منافع ہیں، سوار ہوتے ہو اور کئی کام ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان سے کھاتے ہو. وجہ ہے یعنی جانوروں کے منافع بتائے جا رہے ہیں کہ ان سے تم
گرمی کا سامان لیتے ہو اور فائدے لیتے ہو اور کھاتے ہو، جانوروں کی مخصوص جانوروں کی حلت کی ثابت ہو رہی ہے۔ بات سمجھے؟ وَلَكُمْ فِيهَا جمال، تمہارے لیے ان کے اندر خوبصورتی ہے، حین تریحون، جب شام کو واپس لے کے آتے ہو، وحین تسرحون، اور جب صبح لے کے جاتے ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ جانوروں میں خوبصورتی ہے۔ ہم یہ جو لوگ شہر میں رہ رہے ہیں نا، ان کو اس خوبصورتی کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے یہاں وہ جو ہمارے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ جانور نہیں رکھے ہوئے، یہ عیب ہے، ٹھیک ہے؟ شوق سے جناب چلو 2 بھینسیں تو ہونی چاہیے، 2-3 گائیں تو ہونی چاہیے، اور کوئی وہ نہ ہو، گھر کے اندر جو ہے نا کم از کم 2-4 بکریاں تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب ان جانوروں میں حسن ہے، تمہارے لیے جمال ہے، خوبصورتی ہے، جب تم لے کے جاتے ہو صبح چرانے کے لیے اور واپس لاتے ہو۔ لیکن دیکھو نا، حین تریحون، شام کو واپس لاتے ہو، اس کا بیان پہلے کیا، حالانکہ پہلے لے کے جاتے ہیں، لیکن شام کو لانے کا پہلے بیان کیا، اس لیے کہ شام کو آتے ہیں نا جناب والا، جانوروں کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ بڑے خوبصورت، صبح تو بھوکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شام کو ان کی خوبصورتی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ شام کو، دن میں جو ہے نا میں خود گائیں چراتا رہا، بکریاں چراتا رہا، تو ندیوں پر ہم نہلاتے تھے ان کو، ٹھیک ہے؟ شام کو بالکل وہ صاف ستھری آ رہی ہیں، گائیں آ رہی ہیں، بھینسیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بکریاں صاف ستھری آ رہی ہیں، پیٹ بھرے ہوئے ان کے۔ صبح جو ہے نا وہ رات کو جہاں پر وہ گوبر کرتی تھی بھینسیں، ادھر ہی بیٹھ جاتی تھی، صبح صاف ستھری نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا حین تریحون، شام کو واپسی میں جو جمال ہے اس کا پہلے بیان کیا، توجہ ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے نا؟ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، وہ تمہارے بوجھ اور وزن اٹھا کے ان شہروں تک چلے جاتے ہیں کہ تم خود جانا چاہو تو مشقت سے جا پاؤ، تم اگر وہاں پہنچنا چاہو تو مشقت سے ہی جا پاؤ، تو یہ جانور کے تمہیں وہاں پر تمہارا سامان اٹھا کر لے کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان آیات بینات میں یہ جو 3 آیتیں ہیں، ان میں جانوروں کے منافع، جانوروں سے منافع لے سکتے ہو، جانوروں کے بالوں سے، ان کی کھال سے بنے ہوئے لباس کو پہن سکتے ہو، ان پہ سامان لاد سکتے ہو، ان میں سے مخصوص جانور جو حلال ہیں ان میں سے انہیں کھا سکتے ہو۔ یہ چند ایک باتیں ان 3 آیتوں سے ثابت ہو رہی ہیں، توجہ ہے؟ آیت نمبر 8 پہ آ جائیں۔ آیت نمبر 8 سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ گھوڑا، خچر اور گدھا، ان کا گوشت حلال نہیں ہے، سمجھو بات کو؟ دیکھو نا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور گھوڑا اور خچر اور گدھا کیوں منائے؟ تاکہ تم ان پہ سوار ہو اور تمہاری اور خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہیں سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا، پہلے والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، وہاں پر کھانے کا بیان بھی کیا، منافع کا بیان بھی کیا، دفء کا بیان بھی کیا، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اس کا بیان بھی کیا، وجہ ہے؟ لیکن خیل، بیگال اور حمیر میں اگر یہ حلال ہوتے تو پھر صرف ان پر سوار ہونے اور زینت کا بیان نہ کیا جاتا، بلکہ کھانے کا بیان بھی کیا جاتا۔ اس آیت میں کھانے کا بیان نہ کرنا یہ دلیل ہے کہ یہ تینوں حرام ہے، سمجھے بات کو؟ گدھا حرام ہے، خچر حرام ہے، اور گھوڑا بھی حرام ہے، سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا؟ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک گھوڑا حلال ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن راجی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی رائے ہے کہ گھوڑا حلال نہیں ہے۔ البتہ یہ ہمارے فقہا نے فرمایا ہے کہ اگر گھوڑا مر رہا ہے، اب مال ضائع ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں وہ شخص خود ذبح کر کے کھا لیتا ہے، تو اب صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے اس کے لیے، سمجھے بات کو؟ باقی یہ آئے مقدسہ امام حنیفہ علیہ رحمہ کے موقف کی دلیل ہے کہ جیسے خچر حرام ہے، گدھا حرام ہے، ایسے ہی گھوڑا بھی حرام ہے۔ مسئلہ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ سورہ نحل آیت نمبر 8، اس سے گھوڑے، خچر اور گدھے کے گوشت کی حرمت ثابت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟
آیت نمبر 14 پہ آ جائیں. آیت نمبر 14 بتا رہی ہے کہ مچھلی حلال ہے ایک چیز، اور دوسرا سمندر سے نکلنے والے، پانی سے نکلنے والے جو موتی وغیرہ ہیں ان کو بھی زیور کا نام دیا جا سکتا ہے، دیا جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھا سکو، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھا سکو. تو حلال ہے تجھے بھی کھا سکو گے. نہیں سمجھے بات کو؟ تو مچھلی کی علت ثابت ہوئی نہ ہوئی؟ توجہ ہے. ایک مسئلہ. دوسرا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے زیور نکالو. زیور کیا نکلتا ہے؟ اس سے تو موتی نکلتا ہے سیپ کے اندر سے. تو پتہ چلا موتی کو زیور کہا جا سکتا ہے، موتی پر زیور کا اطلاق ہوتا ہے. یہ مسئلہ اصل میں بات یہ نا کہ کسی نے قسم کھائی میں زیور نہیں پہنوں گا اور موتی پہن لیا تو قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ قسم ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ قرآن عظیم میں اس موتی پر، سمندر سے نکلنے والے موتی پر حلیہ یعنی زیور کا اطلاق موجود ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ دو مسئلے سورہ نحل آیت نمبر 14 سے ثابت ہو رہے ہیں. توجہ ہے. سورہ نحل آیت نمبر 67. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ شراب پہلے حلال تھی، پھر درجہ بدرجہ حرام ہوتی تھی. یہ شراب کے بارے میں پہلی آیت ہے جس میں شراب کی حرمت کا بیان نہیں ہے، سمجھے، بلکہ اسلوب گفتگو اس کی علت پر دال ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور کھجوروں اور انگور کے پھلوں سے تتخذون منہ سکرا، سکرا کے معنی مفسرین نے خمر کے بیان کیے ہیں. اس سے تم شراب بناتے ہو. ورزقا حسنا، اور رزق حسن بھی بناتے ہو. رزق حسن کیا ہو جائے گا؟ منقع بنا لیا. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جو مطلب کہ سرکہ بنا لیا انگور کی رس کا، اور اسی طرح کھجور جو ہے اس کی رس کی مختلف چیزیں بنا لی، یعنی شراب کو چھوڑ کر. یعنی دو چیزیں بتائیں، ایک تتخذون منہ سکرا، سکرا سے مراد شراب ہے. ورزقا حسنا، دوسری جو چیزیں بنتی ہیں کن سے؟ نخیل اور اعناب سے، کھجور اور انگور سے. بات سمجھے؟ تو یہ پہلی آیہ مقدسہ ہے جو شراب کی ابتدائی اسلام میں شراب کی علت پر دال ہے. بعد میں رفتہ رفتہ شراب حرام ہوگی، اس کا بیان پہلے میں تمہیں بتا چکا. توجہ ہے آپ؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 75 پہ آ جائیں. آیت نمبر 75 یہ بیان کر رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات مملوک ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. جب وہ مملوک ہو تو اب وہ غیر مختار ہوتا ہے، اس کے اختیارات نہیں ہوتے، وہ اپنے مالک کا محتاج ہوتا ہے. نیز وہ کسی چیز کا مالک بھی نہیں بن سکتا. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ رب العالمین نے کہاوت بیان کی کس کی؟ مملوک عبد کی، بندہ مملوک کی. تو عبدن مملوکا سے معلوم ہو گیا کہ بندہ کبھی مملوک بھی ہوتا ہے. پہلا مسئلہ لا یقدر علی شیء، کسی چیز پہ وہ قادر نہیں ہے. پتہ چلا کہ مملوک جو ہے وہ تصرفات کا مالک نہیں ہے، تصرفات کا مالک ہے. لا یقدر علی شیء. آگے فرمایا وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہاوت بیان کی ایک شخص کی، ایک بندے کی جو مملوک ہے، جو کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، اور دوسرا ہے اسے ہم نے رزق حسن سے نوازا، وہ چھپ کے بھی خرچ کرتا ہے، اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے. بولو کیا دونوں برابر ہیں؟ فرمایا نہیں، برابر نہیں ہیں. اللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، دونوں میں فرق نہیں کرتے. مقصد جو بتانے کا ہے یہاں پر وہ یہ ہے
کہ ایک تو بندہ کبھی مملوک ہوتا ہے جی، دوسرا مملوک تصرفات کا مالک نہیں ہوتا. توجہ ہے بات سمجھو نہیں جی؟ ٹھیک ہے. آیت نمبر 75. آیت نمبر 80 81. اب دیکھیں اس کے اندر ویسے تو کچھ احسانات کا ذکر ہو رہا ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سے جائے سکونت بنائی. تو جو ہے تو وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. اس پہ توجہ کریں. توجہ ہے آپ کی صدام توجہ ہے یہ نعمت کا بیان. وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر بنائے. ہے بیان یہ احسان کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ہی پتہ چلا نا کہ کھالیں جانوروں کی کھالیں پاک ہیں. جی اگر پاک نہ ہوں تو پھر احسان جتلانا بنتا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر بنا دیے. توجہ ہے. تو آیہ مقدسہ کا یہ حصہ دلالت کرتا ہے کہ جانوروں کی کھال پاک ہے. جانوروں کی کھال ہاں وہ آگے پھر فقہاء نے بیان کیا بھائی کس حالت میں پاک ہے. ایسے نہیں کہ بھائی مردار ہے اور آپ نے اس کی دباغت بھی نہیں کی تو آپ کہیں وہ کھال پاک ہو گئی. ایسا نہیں ہے. اسی طرح خنزیر کی کھال پاک نہیں ہے. خنزیر کے علاوہ باقی جو جانور ہیں ان کی کھال جب دباغت ہو جائے جسے رنگنا کہتے ہیں پکانا کہتے ہیں تو اب وہ پاک ہے. ٹھیک ہے نا. حلال ہونا اور بات ہے پاک ہونا اور بات ہے. پاک ہے حلال ہونا ضروری نہیں ہے. کبھی حلال بھی ہوتی ہے کھال سمجھے کبھی حلال بھی ہوتی ہے لیکن دباغت ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے چاہے وہ حرام جانور ہی کی کیوں نہ ہو. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہے. تو وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. یہ حصہ دلالت کر رہا ہے کہ کھال پاک ہے. جانوروں کی کھال تستخفونها یوم ذانکم و یوم اقامتکم. تم انہیں ہلکا دیکھو نا. ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں تم کہاں اٹھا کے لے کے جاؤ گے؟ بلڈنگیں تو نہیں اٹھا کے لے جائی جا سکتی نا. تو خیمے لگانے کے لیے جانوروں کی کھالوں کے خیمے لگائے جاتے تھے. تو رب نے فرمایا تم ان کو ہلکا سمجھتے ہو. ہلکا ہی سمجھتے ہو اٹھا کے لے جاتے ہو. جب چل پڑتے ہو جب اقامت کرتے ہو تو تم انہیں ہلکا سمجھتے ہو. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اثاثا ومتاعا الى حین. اللہ رب العالمین پہلے کہا جلود کھالیں. اسواف کیا ہو گیا؟ یہ بھیڑوں کی اون. ٹھیک ہے. اوبار یہ ہو گیا اونٹوں کے بال. اشعار بکریوں کے بال. وجہ ہے نہیں؟ تو پتہ چلا بھیڑوں کی اون بھی پاک ہے اونٹوں کے بال بھی پاک ہیں بکریوں کے بال بھی پاک ہیں. تو مسئلہ سمجھو نہیں سمجھو؟ آیہ مقدسہ کا یہ حصہ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جانوروں کی اون اونٹوں کے بال اور بکریوں گایوں کے بال بھی پاک ہیں. سمجھے بات کو؟ آگے بھی بیان نعمتوں کا. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُم كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ. لیکن یہ جو آیت نمبر 80 ہے نا اس سے چند مسائل. ایک یہ کہ کھالیں پاک ہیں مطلق نہیں. میں نے اس کی تفصیل آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے. اور اون پاک ہے بھیڑوں کی اور اونٹوں کے بال پاک ہیں ان سے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے اور گایوں بکریوں کے بال بھی پاک ہیں ان سے بھی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے. مسئلہ سمجھے؟ تو جو ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 98 کہہ رہی ہے کہ جب قرآن عظیم کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا. یعنی تعوذ پڑھیں. اس پہ دلالت کر رہی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی.
آیت نمبر 106 بتا رہی ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا گیا، توجہ ہے آپ کی؟ صادق جعفری توجہ ہے؟ آج عرفان بھی آیا ہوا ہے. آپ کی توجہ ہے نہیں ہے؟ آیت نمبر 106 بتا رہی ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا جاتا ہے، اکراہ، حالت اکراہ میں اگر کوئی کلمہ کفر بول دیتا ہے اور اس کا دل ایمان پہ مطمئن ہوتا ہے تو وہ بندہ کافر نہیں ہوتا. لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منہ سے بولا اور دل سے بھی معاذ اللہ اس سے کفر کر لیا تو اب وہ اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس شخص نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس شخص کے کہ جس کو مجبور کیا گیا زبردستی گن پوائنٹ پہ اسے کلمہ کفر کہلوایا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، شرط یہ کہ دل ایمان پہ مطمئن ہو. دل ایمان پہ مطمئن ہو، دل ایمان پہ مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن ذہن میں رکھیں اس کے باوجود کلمہ کفر نہیں بولتا اور کوئی بندہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو یہ شہید مرا، تو جو ہے یہ شہید مرا. لیکن اگر وہ کلمہ کفر بول دیتا ہے اور دل ایمان پہ مطمئن ہے تو اتنی گنجائش ہے. وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، ایسا نہیں ہے کہ اسے مجبور کیا اور اس نے زبان سے بھی کر لیا اور دل سے بھی کفر کر لیا. اب اگر ایسا کرتا ہے فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو اب اس پہ غضب الہی ہے اور بڑا عذاب ہے. بہرحال مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کو کوئی شخص مجبوراً یہ نہیں ہوتا معاذ اللہ من ذالک، جسے ہم کہتے ہیں وہ زبردست یا تو بول دے، نہیں تو بول دے، یہ مجبوری نہیں ہے. گن پوائنٹ پہ اس نے کہا بھائی بول، نہیں تو آیا فائر، چل، سمجھے بات کو؟ اس قسم کا تو اس قسم کا اکراہ ہے. تو ایسی حالت میں اگر معاذ اللہ کوئی شخص کلمہ کفر بولتا ہے، دل اس کا ایمان پہ مطمئن ہے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا. مسئلہ آگے ذہن میں. یہ سورہ نحل میں جو آیات احکام ہیں وہ مکمل ہوئی. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مقدسہ معراج کے بارے میں، معراج کو بیان کر رہی ہے. مسجد حرام سے شروع ہو کر مسجد اقصی، معراج کا جو انکار کرے سرے سے تو وہ کافر ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اس کو معراج نہیں کہا جاتا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے. سمجھے بات کو؟ مسجد اقصی سے عالم بالا کی طرف، آسمان اول وغیرہ وغیرہ، یہ اس پہ کفر نہیں ہے. جو خبر مشہور سے ہے اس پہ گمراہی ہے. ٹھیک ہے، خبر مشہور سے بھی نہیں ہے، آحاد سے ہے، اس میں گمراہی بھی نہیں، خطا ضرور ہے. بات سمجھیے. لیکن مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا انکار کرتا تو کافر ہے. ٹھیک ہے. تو معراج کا سبحان الذی، یعنی یہ اسراء اس کو بولا جاتا ہے. معراج تو پھر شروع ہوئی نا مسجد اقصی سے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسراء، مسجد اقصی سے عالم بالا کی جانب معراج. ٹھیک ہے نا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت جو ہے معراج کا یعنی اسراء کا بیان کر رہی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ٹھیک ہے. آیت نمبر 33 جو مسئلہ بتا رہی ہے، دیکھیں اس سے پہلے قصاص کا ذکر ہوا، الحر بالحر والعبد بالعبد وہ بھی ہوا، العین بالعین وہ بھی ہوا. لیکن قصاص لے گا کون اور چھوڑے گا کون، اختیار کس کو ہے؟ یہ آیت نمبر 33 بتا رہی ہے کہ اس کا جو ولی ہے اس کو اختیار ہے. دیکھیں نا،
پہلے فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ہم نے کیا کیا ہے؟ اس مقتول کے ولی کے لیے سلطان بنایا ہے. بات سمجھے نہیں؟ یعنی قصاص کا بیان پہلے ہوا ہے کہ قصاص ہوگا، العبد بالعبد والانثى بالانثى الحر بالحر، یہ سارا بیان ہوا. تو بیان جو ہے وہ قصاص کا پہلے ہوا ہے، لیکن قصاص لینے کا اور چھوڑ دینے کا اختیار کس کو ہے؟ جی تو وہ ولی کو ہے. فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، کہ اس کے ولی کے لیے ہم نے کیا بنایا؟ سلطان بنایا ہے. وہ قتل کے اندر کیا کرے؟ وہ اسراف نہ کرے، حد سے نہ بڑھے. بھائی قاتل کو چھوڑ کر اس کے پورے خاندان کو مار دے، ایک کے بدلے دو کو مار دے وغیرہ وغیرہ، یہ اسراف القتل ہے. سمجھے بات کو؟ پر جو مسئلہ بتانا یہاں مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو قصاص کے احکام ہیں، قصاص کا جو حق ہے وہ ولی مقتول کو ہے. کس کو ہے؟ ولی مقتول. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. ایک مسئلہ یہاں پر اور میرے ذہن میں آیا، لیکن چھوڑو، رہنے دیتے. کامران لکھ بھی نہیں رہا نا، کامران ایسے کیسے بتاتے؟ آج لکھ رہے ہو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 پہ آ جائے. آیت نمبر 34 جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جائے مگر جو سب سے بہتر طریقہ ہے. پہلے بیان ہو چکا اس کا طریقہ. ٹھیک ہو گیا. حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی اشد کو، اپنی طاقت کو پہنچ جائے. اس کی عمر 18 سال بھی بیان کی گئی ہے، بلوغت بھی بیان کی گئی ہے. لیکن مسئلہ جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یتیم کے مال میں انتہائی احتیاط ہے، ایک چیز. دوسرا مسئلہ یہ ہے وعدہ پورا کرنا ضروری ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. توجہ ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34. ٹھیک ہو گیا جی؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس. دلوک بمعنی زوال. اقم الصلاۃ وقت زوال الشمس، یہ ظہر کی نماز. الی غسق اللیل، رات کی تاریکی تک. یہاں سے لے کر نا لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہاں سے شروع کرو؟ زوال شمس سے شروع کرو اور رات کی تاریکی تک نماز قائم کرو. یہ 4 نمازیں ہیں اس میں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. فجر نہیں آئی، فرمایا وقرآن الفجر، فجر کا بیان بھی ہو گیا. سمجھے؟ یعنی لدلوک الشمس الی غسق اللیل 4 نمازوں کو شامل، وقرآن الفجر یہ 5ویں نماز کو شامل. توجہ ہے؟ اس آیت سے نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور آیت نمبر جو 79 ہے وہ تہجد کا بیان ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نَافِلَةً لَكَ. مخاطب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا ہیں، کیونکہ تہجد جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض تھی. ٹھیک ہے. اور اس کی فرضیت کا بیان سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ہو رہا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا جی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. مفسرین کے اقوال کئی ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ساری نمازوں میں نہ جہر کرے نہ ساری نمازوں میں مخافتت کرے، درمیانی راہ اختیار کرے. درمیانی راہ کہ کچھ میں جہر کچھ میں مخافتت. فجر مغرب عشاء میں جہر ہے، ظہر عصر میں مخافتت ہے. ولا تجہر بصلاتک، یعنی ساری کی ساری نمازوں میں جہر یہ بھی نہ کرے. ولا تخافت بہا، ساری کی ساری نمازوں میں مخافتت
سری پڑھیں یہ بھی نہ کریں. تو پھر کریں کیا؟ فرمایا وابتغی بین ذالک سبیلا، درمیانی راہ اختیار کریں. اب 5 نمازیں تھی نا، 5 نمازیں درمیانی راہ کیسے بنے گی؟ توجہ ہے، 4 ہوتی تو 2 ہوتی. ٹھیک ہے، 5 ہے تو درمیانی راہ کیسی؟ 2 سری 3 جاری. وجہ ہے جو 3 جاری ہیں اس میں مغرب کی آخری رکعت پھر سے بھی، وجہ ہے عشاء کی آخری 2 رکعتیں پھر سے بھی. وابتغی بین ذالک سبیلا بنا نہیں بنا؟ تو بن گیا نا. وجہ ہے وابتغی بین ذالک سبیلا بن گیا کہ 3 نمازیں جاری ہیں، 2 سری ہیں. تو اب جو سری کا عدد کم ہوا تو وہ عدد اس طرح سے پورا ہو رہا ہے جو جاری ہیں ان کی آخری 2 رکعتوں میں یا 1 رکعت میں کیا ہے پھر وہ سری ہے. وجہ ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ بعض نمازوں میں جہر چاہیے، بعض نمازوں میں مخافتت چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ نا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، پیچھے بیان ہے وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ کا نماز کا. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا یہاں سے مفسرین کرام نے فرمایا یہ تکبیر تحریمہ کا بیان ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سورہ مدثر میں بھی ہے تکبیر تحریمہ کا بیان ہے. یہ بھی وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا تکبیر تحریمہ کا بیان ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت نمبر 111 جسے آیت العز بھی کہا جاتا ہے، آیت العز، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تکبیر تحریمہ کا بیان ہے. وجہ ہے ٹھیک ہو گیا. سورہ کہف آیت نمبر 19 دلالت کرتی ہے کہ خرید و فروخت میں وکالت جائز ہے. خرید و فروخت میں وکالت جائز ہے. سورہ کہف آیت نمبر 19 فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. تم جتنے بھی ہو، تعداد میں اختلاف ہے. مفسرین کرام نے کہا بھائی راجی یہ ہے کہ 7 تھے اصحاب کہف، ٹھیک ہے نا، 7 تھے. تو اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھی ایک بندے کو اپنا یہ چاندی کا سکہ دے کر بھیجو شہر، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ دیکھ بھال لے بھی کون سا کھانا زیادہ صاف ستھرا ہے. پھر اس سے مراد کھانے سے کون سا کھانا ہے؟ بعض نے کہا بھائی وہ کوئی ذبیحہ، وہاں پر جو ایماندار لوگ تھے اور ایمان اپنا چھپا کر رہے تھے ان میں سے ان سے ذبیحہ خرید کر لائیں وغیرہ وغیرہ مختلف اقوال ہیں. تو فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور اس سے کھانے کا سامان لے. جو اصل چیز بتانے کی ہے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے چاندی کا سکہ دے کر بھیجا ایک بندے کو اور وہ گیا ان کے لیے لے کر آیا. یہ وکالت نہیں ہے. وجہ ہے تو یہ خرید و فروخت میں وکالت ہے جو سورہ کہف آیت نمبر 19 سے ثابت ہو رہی ہے. سورہ کہف کے اندر ایک اور بھی آیت مقدسہ ہے جس کا تعلق احکام سے ہے، آیت نمبر 98. یہ 16ویں پارے میں ہم پہنچ گئے. آیت نمبر 98 قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وکان وعد ربی حقا. جناب ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی، دیوار بنانے کے بعد کیا فرمایا؟ کہا کہ یہ رحمت پروردگار ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور قوم یاجوج و ماجوج سے یہ نہیں ٹوٹ پائے گی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا یعنی قیامت کے قریب، جَعَلَهُ دَكَّا، وہ اس کو کیا کرے گا؟ ریزہ ریزہ کر دے گا. اب یہ ٹوٹ جائے گی. تو مسئلہ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے
کہ اس دیوار ذوالقرنین کا ٹوٹنا اور یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ علامات قیامت سے ہے. ٹھیک ہے، دیوار حضرت ذوالقرنین کا ٹوٹنا اور کیونکہ یہ یاجوج ماجوج کے سامنے کھینچی گئی ہے نا، جب دیوار ٹوٹ جائے گی تو وہ نکل کر آ جائیں گے. اور آیات بھی اس پہ دلالت کرتی ہیں، لیکن یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا کیا ہے، یہ علامات قیامت سے. کن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جَعَلَهُ دَكَّا، اب یہ جو دیوار ہے یہ ٹوٹ جائے گی. سمجھے، جب دیوار ٹوٹ جائے گی تو یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. تو یاجوج ماجوج کا نکلنا علامات ساعت سے ہے، علامات قیامت سے ہے. وجہ ہے یہ سورہ کاف سے، کاف کے اندر جو آیات احکام تھی، 2 ہی آیات احکام تھی، ان کا ہم نے بیان کیا. ٹھیک ہے، تو اس 10 نشستوں میں ہم نے تقریباً 300 آیات احکام بیان کی. 300، باقی آیات احکام 300 ہیں، اور جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں، کیونکہ بعض آیات میں 2 مسئلے بھی ہیں، بعض میں 3 مسئلے بھی ہیں، تو مسائل ان سے زیادہ بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے چاہا اور ہم نے ایک شرط بیان کی تھی، تو شرط پوری ہوئی تو مسئلہ آگے بھی چلے گا، نہیں تو وما علیہ الا البلاغ.